الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقت الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا، جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق نہیں حاصل کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کر، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے. اس نے کہا مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دیجیے. اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں جانب سے، اور آپ ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی ان کے سامنے کھول دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. سو ان دونوں فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا. پس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کو شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو ظاہر ہو گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے. ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے. دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. چونکہ پچھلے ہفتہ یہ آیتیں ہو چکی تھی آدھے کے آس پاس، مگر مضمون بالکل لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو صرف بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک ہے. ہم سب کو اسی نے بنایا اور ہماری صورتیں بنائی. یہ ایک ایک جملہ ہے لیکن اس میں غور کیا جائے کہ ایک تو سب لوگوں کا خالق تمام لوگوں کا اللہ ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے ایک ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل ہمارا وجود خود ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ غور کریں، دنیا کے اندر
افراد تبدیل ہوتے ہیں چیزوں کو بنانے میں تو چیزیں بدل جاتی ہیں. جس کی بہت واضح مثال کہ ہم کمپنیوں کو لے لیں. ایک ہی چیز ہے ٹو ویلر، مختلف کمپنیاں بناتی ہے، ہر کمپنی کا ماڈل الگ ہوتا ہے. تو جیسے ہی کمپنی بدلے گی ماڈل بدلے گا. آپ ہر چیز میں غور کیجیے، حالات کے ساتھ ساتھ بھی ماڈل بدلتا ہے. اللہ رب العالمین نے غور کیجیے دنیا میں بے شمار انسان پیدا کیے، مختلف ممالک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے، سب کو بالکل ایک جیسا پائیں گے آپ. 2 کان 2 ہاتھ 2 ٹانگ 2 آنکھ 2 کان 1 ناک، کوئی تبدیلی نہیں. انسان پوری دنیا کا ایک جیسا، یہ خود وجود اس کا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم سب کا خالق ایک ہے. اگر اتنے زیادہ انسانوں کا خالق الگ الگ ہوتا تو ہر کسی کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا. تو انسان کا وجود خود اللہ کے ایک ہونے کی بے شمار دلیلوں میں سے ایک دلیل خود ہم ہے. اللہ نے ہماری صورتیں بنائی. کیسی صورت بنائی؟ اتنی شکلیں بنائی لیکن کوئی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. حالانکہ اگر چہرے کے اوپر صرف غور کیا جائے تو چند چیزیں ہیں چہرے میں. پیشانی ہے، 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، ہونٹ ہے اور بازو کے حصے ہیں، چپڑا ہے، بس. لیکن اتنے میں اللہ رب العالمین کیسا خالق ہے، بے شمار شکلیں اس نے بنائی. اللہ ہمارا خالق ہے. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والے میں شامل نہ ہوا. اللہ کا انسان کی پیدائش کے بعد کی جو چیز بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین، اس کا سب سے پہلا ضابطہ جس سے پڑھا وہ ابلیس، اور وہ اللہ کا نافرمان تھا. نافرمانی ابلیس کی صفت. اللہ کے رحمان، اللہ کے نیک بندوں کی صفت نافرمانی نہیں ہے. اللہ نے بیان فرمایا ابلیس نافرمان. حق نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا تو کیوں کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس سے پوچھا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا. اللہ رب العالمین کے ہاں انصاف یہی ہے. اللہ رب العالمین جب کسی کے اوپر جرم ثابت ہوتا ہے تو اتنے ثبوت آ جاتے ہیں اس کے کہ اس کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے قیامت کو جب اللہ کی جناب میں ہم کھڑے ہوں گے تو 3 طرح کی گواہیاں ہمارے خلاف لائے گا. انسانی مزاج کیا ہے معاشرے میں؟ سب سے پہلی گواہی آدمی کیا بولتا ہے؟ کہاں لکھا ہے بتا، ریٹن ملا. ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا 100 بکا 1 لکھا، تو آدمی بولتا ہے لکھا بتا. پہلی گواہی قیامت کو اللہ کی جناب میں ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب کھڑا ہوگا آدمی، یقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب اس میں لکھا ہے، ہاتھ میں ہوگا. دوسری گواہی اللہ کیا لائے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. آج کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اطراف میں کیمرہ دیکھو تو ہے کیا، کیمرے میں پورے مجرمین آ جاتے ہیں. اللہ نے 1400 سال پہلے کہا یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. کہاں، کس وقت، کس پل، کس لمحہ ہم نے کیا کیا ہے، سب بیان کرے گی زمین. لیکن انسان جب عذاب کو دیکھے گا تو ساری چیزوں سے مکر جائے گا اور کہے گا آج میں اپنے خلاف کوئی گواہی نہیں سنوں گا. تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ بچنے کے لیے آخری راستہ ہر چیز سے مکر جائے آدمی. جب یعنی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، جب آدمی ماننا ہی نہیں چاہے، سورج نکلا ہوا ہے، روشنی اور تمازت دیکھ رہا ہے، دھوپ لگ رہی ہے، مگر اس کے باوجود بولے میں نہیں مانوں، میں مانوں گا گراتی ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ آخری گواہی کیا لائے گا؟ ایسی کہ اب کیا انکار کر گیا. اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبانوں پر. اس کے ہاتھ اور اس کے پیر گواہی دیں گے. پیر کہے گا رب اس پر میں لے کر گیا تھا، میرے اوپر چل کر گیا تھا. یہ ہاتھ کہے گا اس سے کیا تھا. آدمی کہے گا تمہیں کو تو بچانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا. 3 گواہیاں لائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وہاں بھی موقع رہے گا. کوئی چیز ایسی نہیں، بس فیصلہ لا دیا. اللہ کی عدالت ہے جہاں مکمل انصاف ہوگا. تو اللہ رب العالمین اس سے پوچھا کس نے روکا تجھ کو؟ دیکھیے اب جواب اس کا. جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. اللہ کا حکم آنے کے بعد تو رکنا نہیں چاہیے. ماننے والا جو ہوتا ہے وہ تو فوراً مان لیتا ہے. تو کیوں نہیں مانا؟ اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں.
میں اس سے بہتر ہوں. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھ سے آگ کو پیدا کی، آگ سے پیدا کیا، اور اس کو خاک سے. یہاں تو یہ ویسی نہیں تھی بہتر اور افضل کون ہے، یہاں تو یہ تھا کہ سجدہ کرو. ایک حکم تھا، اس کو ماننا تھا. افضل اور مفضول کی تو بحث ہی نہیں ہے کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، یہ تو پوچھا ہی نہیں کیا. ورنہ تیرے سے زیادہ افضل فرشتے موجود ہیں جو نور سے بنے اور سب سجدے میں گر گئے. تو آدمی جب حق نہیں ماننا ہوتا ہے تو بات چل رہی ہے تو یہ کانپور کی، اور وہ مسئلہ بیان کرتا ہے ناگپور کا. کچھ کا کچھ جواب کیا دے رہا ہے اس کو شعور نہیں ہوتا ہے. اپنی غلطی نہیں ماننے کا جب مزاج آدمی کا ہوتا ہے، یہ شیطانی مزاج ہے. تجھ کو اللہ نے کہا سجدہ کر، تو نافرمان ہے تو اپنی نافرمانی بنائے ایک بجائے افضلیت. نافرمان افضل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ارے کسی بھی مالک کا نافرمان افضل ہو سکتا ہے کیا؟ جو بات ہی نہیں سنتا ہے، کام ہی نہیں سنتا ہے، اس سے کیا عزت رہے گی؟ یہ اپنے آپ کو افضل بول رہا ہے مفضول کام کرنے کے بعد. یہ مزاج شیطانی ہے کہ نافرمان آدمی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو صحیح جگہ نظر اگر جائے تو اپنی فوراً اصلاح کر لے. صحیح جگہ نظر جائے تو کیا کہتا ہے. اب اس کے بعد حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا. اب اس کا سزا کے طور پر جو وہ افضل سمجھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے سزا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک جگہ بحث کی ہے، بڑی پیاری، لمبی ہے، میں اختصار سے. اللہ رب العالمین جیسا گناہ ویسی سزا. اگر آپ پوری تاریخ پڑھے قوموں کی تو اس میں آپ کو ملے گا کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، انہوں نے کیا کیا؟ مرد آپس میں تعلق قائم کرتے تھے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. ایسا جرم کیا جو اس سے پہلے کبھی ہوئے زمین پر نہیں ہوا کسی قوم نے نہیں. چیز الٹ دی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے پوری بستی الٹ دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیے فرعون نے کیا کیا. بنی اسرائیل کے بچے جتنے ہوتے تھے لڑکے سب کو قتل کرتا تھا. نسل بریدہ، ان کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی. اللہ نے فرعون کو پورے لاہور لشکر کے ساتھ گرفتار کر دیا. تیری پوری نسل ختم. جیسا گناہ ویسا عذاب. آپ مختلف قوموں میں یہ چیز پائیں گے، مختلف قوموں میں، یعنی اس کی ایک تفصیل ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں، اور ایسے ہی معجزات کا بھی ہے. خیر، تو اللہ رب العالمین نے اپنی افضلیت بتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا میرے دربار سے. اب کتنی زیادہ، اب تو ختم ہو گئی بات ہی. اللہ رب العالمین نے کہا نکل جا. آسمان میں رہ کر تکبر کرے، نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو افضل کہہ رہا تھا، اور اللہ کس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تیرا مالک کہہ رہا ہے تو ذلیل ہے. اس کا مطلب مالک کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو مالک کا فرما بردار ہو. آدمی کتنا بھی دعویٰ کرے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ فرما بردار جو اللہ کے احکامات کو مانے وہ عزت والا ہے، اور جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھے، کتنی بھی صفتیں اور خوبیاں اپنی بتائے، خوبی نہیں ہے اس کے اندر. یہ اصول اور قاعدے، ایک واقعہ ہوتا ہے یاد رکھیے، لیکن اس میں قاعدے، اصول اور ضابطوں کے دفاتر اللہ بیان کرتا ہے. یہ ہماری اصلاح کے لیے. شیطانی مزاج جب آدمی حلول کرتا ہے آدمی کے اندر تو کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہے. وہ اپنی خوبیوں پر نظر ڈالتا ہے، جبکہ جہاں اس کو دیکھنا چاہیے یہاں اللہ کے حکم کے معاملے میں میرا کردار کیا ہے. اگر میں فرما بردار ہوں بہت اچھی بات ہے، نہ فرمان ہوں ختم ہو گئی بات. کتنی بھی خوبیاں ہو، کتنی بھی ڈگریاں ہو، کتنے بھی عہدے ہو، کوئی فائدہ نہیں. اس نے کہا مجھ کو قیامت تک مہلت دیجیے، تاکہ مہلت دیجیے. اللہ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس پر میں نے کافی لمبی بات کی تھی کہ دعا، اس نے دعا مانگی، اور اللہ رب العالمین اتنا کریم ہے، اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ لوٹاتا نہیں ہے خالی رب العالمین. اور یہیں پر مجرم اور گنہگار بندہ یہ نہ سوچے ابلیس سے بڑا مجرم کون ہے، لیکن اللہ نے اس کے بھی خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹایا. اللہ تعالیٰ کو بڑی شرم آتی ہے ہاتھ اپنے بندے کا خالی لوٹا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ فلسفہ بیان کیا گیا مجرم کی دعا قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ نے اسی کا رد اسی لیے یہاں کر دیا کہ بندوں میں یہ بات کبھی نہ پیدا ہو. اور پھر ہمارے یہاں اسی میں وسیلے کو ڈال دیا گیا. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے تقریباً 750 کے آس پاس دعائیں بتائی ہیں، تقریباً کم و بیش. کسی ایک دعا میں اللہ کے نبی نے وسیلہ نہیں بتایا. انبیاء کرام کے قرآن میں دعا دیکھیے، کسی نبی نے وسیلہ لگا کر دعا نہیں مانگی.
وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے، اللہ کے نبی کے صدقے اور طفیل والی. ابھی آگے وہ بحث آنے والی ہے. دیکھیے ابلیس نے بھی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوٹایا نہیں. خالی بندے کا سیدھا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ مانگنا ہے جنت تو جنت الفردوس مانگو اللہ سے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی نے بڑی خدمت کی. اللہ کے نبی نے کہا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتے ہو مانگو. بعض روایتوں میں انہوں نے کہا سوچ کر کہوں گا. دوسرے دن کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ. دیکھیے کتنی پیاری چیز مانگی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جیسے ہمارے یہاں غلط بات مشہور ہے نا، جنت نبی کی ہے اور نبی کے ہم. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ عقیدہ صاف رکھیے. کہا تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو اور میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. یعنی دونوں کو کس طرف رجوع ہونا ہے؟ سجدوں کی کثرت کے ذریعے تم میری مدد کرو، یعنی اللہ کو کوئی خوب عبادت کرو، نوافل خوب پڑھو فرض اور سنن کے علاوہ، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. دونوں اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں کیونکہ جنت اللہ کی ہے. تو تم اتنی نیکی کرو کہ میں دعا مانگوں تو میری دعا تو قبول ہو، اس قابل تو رہو تم. کتنا پیارا انداز ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے بندوں کو اللہ سے ملا دینا، بندوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کر دینا. آپ کو ہر حدیث میں یہ چیز جھلکتی نظر آئے گی. سائلین جب سوال کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کا جو جواب کا طریقہ ہے کہ بندگی اپنی معراج پر پہنچ جاتی ہے، رب سے بالکل قریب ہو جاتا ہے بندہ، بالکل قریب. اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ سجدہ کر. اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ کیا تھا؟ سجدہ کر. نافرمانی اس نے کی اور کہہ رہا ہے تو نے اللہ نے گمراہ کی. خود کر رہا ہے جرم اور ڈال کہاں رہا ہے؟ اللہ کے اوپر. یہ مشرکین بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ کرنا چاہتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے. جاہلوں میں یہ چیز مشہور ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، ہدایت کے تمام ضابطے بنائے، اختیار تم کو دیا، آزمائش کا مرحلہ ہے. اب اختیار میں تم نے غلط چیز اختیار کی، کس کی غلطی ہے؟ تمہاری. بس تقدیر پر بحث کرنے والے بھی لوگ ایسے رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جیسے جو جبریہ اور قدریہ دو فرقے ہیں. ایک کہتا ہے سب کچھ تقدیر ہے، کہتا ہے تقدیر ہی نہیں. تو یہ بد عقیدگی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اختیار دے کر، ذہن و دماغ دے کر، صلاحیت دے کر، ہدایت دے کر. اب ضلالت بھی ہمارے سامنے ہے، ہم جس کو چاہے اختیار کریں. اب ہم نے جب اختیار کیا تو سزا کے بھی جواب، سزا کے بھی حقدار وہی ہے جو اختیار کرے. ہمارے پاس ایک آدمی آیا ایک مرتبہ آ کے کہنے لگا تقدیر میں جب لکھی ہے اللہ نے جنت تو کچھ بھی نہیں کریں گے تو جنت ملے گی، اور جہنم لکھی ہے تو سب کر لیں گے تو جہنم ملے گی. اسی لیے بولے میں نیکی نہیں کرتا. میں نے کہا اتنا پکا ایمان ہے تقدیر پر؟ واقعی ہاں پکی بات. ہاں ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جیب میں کچھ پیسہ ہے؟ مولوی جب پیسے کا پوچھے تو آدمی تھوڑا ڈر جاتا ہے، چندہ ودہ نہ مانگے. میں نے کہا مانگوں گا نہیں، صرف میں پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے. نکالا اس نے 1600-1700 روپیہ کچھ نکلا. اس کو لے کر کے میں نے وال کر کے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر رکھ کر ایک چھوٹا سا پتھر رکھ دیا. کہا تیرے مقدر میں ہوگا تو کل یہیں رکھا ہوا ملے گا اپنے کو، چل. اس کی نظر ہی نہیں ہٹ رہی ہے. میں نے کہا پکا ایمان ہے نا تقدیر میں جو ہونا ہے وہی ہوگا؟ ہمیں بولے 1600-1700 میں تیری تقدیر اڑک گئی ساری عقیدہ. 1600-1700 روپیے میں چل اٹھ، کل رہے گا پکا. وہ نظر نہیں ہٹا رہا ہے، چیئر کیا چھوڑے گا. دیکھیے یہ پریکٹیکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بہتر واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چور لایا گیا ان کے پاس پکڑا گیا. چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹو. والسارق تو فقط واحد یوم جزام بما کسب نکالا من اللہ. چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو. وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھ کو ایسی چیز پر سزا دے رہے ہیں جو میرا جرم وہی نہیں ہے. ارے اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں، میں نے چوری کی. اس سے مخاطب تھا ذہین ترین انسان دنیا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں تیرا ہاتھ کاٹوں. تو یہ جو فلسفے آتے ہیں بکواس قسم کے، کبھی کبھی سنو تو بظاہر بہت اچھا لگتا ہے،
لیکن اس کی حقیقت تک اگر آدمی جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو دیکھو یہ اس کا معاملہ. تو یہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا. اب اپنا کردار بتا رہا ہے. اللہ نے گمراہ کیا. اور اس کے بعد کہتا ہے اب میں کیا کروں گا یہ دیکھو بتا رہا ہے. ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے, اور آپ اکثر ناشکرے پائیں گے. پہلے نافرمانی کی اب اور گناہ کرنے کی بات کر رہا ہے. اور کیا بول رہا ہے تو نے گمراہ کی. کتنا الٹا معاملہ ہے. اب ہمارے راستے پر شیطان کیسے بیٹھتا ہے میں نے بتایا تھا, دائیں بائیں آگے پیچھے. ہم لوگ بہت چوک جاتے ہیں. دیکھیے شیطان بہت ہی خطرناک دشمن ہے ہمارا. اگر عقیدے میں ہم بچ گئے, شرک سے پاک عقیدہ ہے, یہ لازمی چیز ہے, ضروری ہونا چاہیے. بدعت سے ہماری پاک عبادت ہے, چھوڑ دے گئے دونوں. یہ عقیدے میں بھی نہیں مار سکا, اس کو نہیں بہکا سکا, بدعت میں بھی نہیں کرا سکا. اب کیا کرائے گا؟ اب یہ کرائے گا کہ بیوی کے اوپر ظلم کروں. یہ بھی نہیں کیا بچوں کے ساتھ انصاف نہ کروں. یہ بھی نہیں کیا بھائی کے ساتھ زیادتی کروں. یہ بھی نہیں کیا پڑوسی کے ساتھ ظلم کروں. یہ بھی نہیں کروایا دوستوں کو غلط مشورہ دوں. یہ بھی نہیں کروایا سکا غیبت کرنا شروع کروں. یہ بھی نہیں کروا سکا چغلی کروں. یہ بھی نہیں کروا سکا بات بات میں گالی بکوں, بلا وجہ بھی گالی بکوں. وہ میں تو یہ گالی بکوں. یہ بھی نہیں کروا سکا کسی کو برے لقب سے پکاروں. یہ بھی نہیں کروا سکا چلو کاروبار تجارت کر رہا ہے اس میں بےایمانی کروں, ڈنڈی ماروں, دھوکہ دوں, کسی کا مال لے کر غصب کر جاؤ, ترکے کی تقسیم میں اپنے بھائی اور بہنوں کا حق مار لوں, انصاف قائم نہ ہو اس کے لیے رکاوٹیں ڈالوں. ہر راستے پر بیٹھا ہے شیطان, ہر راستے پر اچھے دوستوں کو برائی میں ملوث کر دوں. ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے, ہر راستے پر. یاد رکھیے. تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی اسألک الہدی, اے اللہ ہدایت دے. ہدایت بڑا وسیع ہے. ہم جب گفتگو کر رہے ہیں کوئی سوال کرے تو اللہ ہدایت دے گا تو صحیح جواب دیں گے. کوئی سودا لینے جا رہے ہیں اللہ ہدایت دے گا تو پکڑ لیں گے سودا, کیونکہ اس میں نفع رہے گا. یہ ہدایت اللہ سے ہم نے مانگی ہے. کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں اللہ بچا لے گا ہم کو گھاٹے سے. یہ بہت وسیع ہے. برائی سے گناہ سے ہدایت پر رہیں گے, گناہ سے رک جائیں گے. اللہم انی اسألک الہدی, اللہ کے نبی نے اسی لیے دعا کی. تو ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے شیطان. ہمارے تعلیم ہم کو دنیا کی دلائے گا, دین کی تعلیم سے نابلد رکھے گا. ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا مجلس میں وقت رہے گا, لیکن اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی احادیث درس خطبہ جمعہ کے روز نماز میں ہم اس وقت جائیں گے جب خطیب اپنی بات ختم کرنے لگے. جبکہ اگر ذرا سا پہلے چلے گئے تو روایتوں میں اتنی زبردست فضائل ہیں اس کے. بعض روایتوں میں تو اگر پورا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ پورا خضوع خشوع کے ساتھ اگر رہے تو سال بھر کی نیکی ملتی ہے. سال بھر یہ روایت ہے. قربانی کی روایت تو بہت مشہور ہے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں فضیلتیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک کے اسی مقام پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی حج اور عمرے کا ثواب؟ اللہ کے نبی نے کہا پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب. فضیلتیں تلاش کرتا ہے پھر آدمی. تو شیطان سب جگہ رکا ہوا ہے. مسجد میں سلام پھیرے بے چینی ہونے لگی باہر نکلنے کی. پیچھے بیچارہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اس کروٹ بیٹھ رہے اس کی بھی نماز خراب. لیکن ذرا سا غور کریں, ہم لوگ کے ساتھ ہم لوگ خود کرتے ہیں کیا؟ ہوٹل پہ اپن بیٹھے, اب ہمارے آگے کوئی آ کر بیٹھ گیا, نکلنے کی وہی ایک جگہ تھی. اب وہ چائے پی رہا ہے, اچانک بھی خالی میں کھڑے ہو گئے, جیسے وہ ایسے دیکھا ہم فوراً اخلاق کا مظاہرہ, ارے اطمینان سے بھی کوئی بات نہیں ہے بیٹھ جائے. ہوتا ہے نا. تو 5 روپئے کی چائے اتنی اہمیت رکھتی ہے. اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص پیچھے, تھوڑا سا کچھ دعائیں بڑھا لیں, کچھ دعائیں, ذرا سا چند لمحے, وہ رب کے سامنے سربسجود ہے, اس کو ڈسٹرب بنا, تھوڑا سا مزاج بدل لے گا, بس. یہ سب سچی چیزیں ہیں. یہ ہماری شخصیت کو جسے بولتے ہیں نا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یاد رکھیے پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کا اتنا زبردست منصوبہ اور پروگرام اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے, دنیا میں کہیں. یہ بھاری بھرکم ایک لفظ ہے بس, ورنہ آپ کی پرسنالٹی, انبیاء کی پرسنالٹی کیسی رہتی تھی معاشرے میں کوئی نہیں رہتا تھا. اللہ کے نبی کی کیسی تھی, انسانی تاریخ آپ کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں حضرت عائشہ
جب سوال کیا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سراپا قرآن تھے اللہ کے نبی. پرسنالٹی اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیے. غیر تو ہر راستے پر بیٹھے گا. اب ہم لوگ سب راستہ چھوڑ سمجھتے ہیں ایک ہی جگہ آئے گا. نماز نہیں پڑھا مطلب شیطان گمراہ کیا, شرک کیا مطلب شیطان. اللہ کے نیک بندے اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, پوری زندگی کا راستہ سیدھا صراط مستقیم ہونا چاہیے. اب کوئی جھوٹ بولا تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ گمراہ شیطان بہکایا. ہم لوگ تو سوچتے بھی نہیں. کوئی اپنی بہن کا حصہ مارا تو بولتے شیطان بہکایا, سوچتے بھی نہیں ہیں ارے شیطان بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا کام کر گیا. گالی گلوچ غیبت چگلی سب میں, یہ 4-5 چیزوں میں صرف نہیں ہے, جوا شراب زنا اس میں نہیں ہے, ہر چیز میں. اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا. جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اب اس کا کہنا ماننے والوں کا انجام واضح طور پر بیان کر دیا گیا. ہم نے حکم دیا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو, جس جگہ چاہو دونوں کھاؤ پیو, اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ایک جملہ صرف کہوں گا یہاں. اللہ نے کیا کہا؟ جنت میں رہو کھاؤ پیو, وہ درختوں کے پاس مت جانا. اس کا نام بتایا درختوں کا نہیں. دیکھو قرآن کے الفاظ, فَكُلَا مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. قرآن ایک بہت زبردست آفاقی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, غیر ضروری چیز اس میں نہیں ہے. مضمون انتہائی موتیاں صرف اس میں ہے بس, غیر ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں تھا کہ درختوں کا نام بتائے, لیکن اپنی قوم بڑی عجیب ہے, سب چھوڑ کر کے اسی کے پیچھے لگ گئی. کوئی بولتا ہے سیب کا, کوئی بولتا ہے آم کا, کوئی بولتا ہے جام کا, کوئی بولتا ہے گندم کا. اللہ کے نیک بندے, جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہماری کیا ضرورت جاننے کی؟ اس کا مقلب بھی نہیں کیا اللہ نے ہم کو. جیسے الرحمن استوى, اللہ تعالیٰ نے کہا عرش پر مستوی, اب کیسے ہے کیا یہ اس کا مقلب نہیں ہے, بس ہم کو ماننا ہے, ختم ہو گئی بات. یہاں بھی وہی چیز ہے. اب یہ اس میں مت الجھو. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں امراۃ العزیز ہر جگہ آیا ہے, زلیخا کا نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں بچے سے بھی پوچھو تو وہ زلیخا بتا دے گا. یہ غیر ضروری چیز ہے. اصل چیز اس میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. درخت کے پاس جانا اور اس سے رکنا, یہ دو چیزیں. جانا ظالموں میں سے نافرمان, اور رک جانا یہ اللہ کی فرما برداری. یہ دو چیز یاد رکھنے والی ہے, فرما برداری اور نافرمانی. تو ہم لوگ درختوں میں کھو گئے کہ اللہ کا حکم ماننا فرما برداری ہے. اب دیکھیے یہاں سے اصل چیز دیکھیے, شیطان جو ہے یہ یاد رکھنا, شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے, اس نے شیطان کا ایک ایسا وار ہم کو بیان کیا ہے جس کو پکڑنے میں, جس تک پہنچنے میں ہم لوگ چوک سکتے ہیں. جیسے اگر کوئی آدمی شراب پیے, ہم بول دیتے ہیں شیطان بہکایا. جوا کھیلے, زنا کرے, قتل کرے, یہ سب چیزیں اوپن ہیں. شیطان کے چھپے ہوئے وار کون سے ہیں وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے واقعے میں, کیونکہ چھپا ہوا وار تم نہیں دیکھ پاؤ گے, اسی لیے اس سے چوکنا رہنا. اس نے کہا ہے نا دائیں بائیں بیٹھوں گا ہر جگہ, تو اللہ تعالیٰ نے اسی وار کو اس کے اوپن کیا جو سب سے زیادہ اس کا خطرناک حملہ ہے اور جس کو انسان نہیں دیکھتا, اسی کو بیان کیا. کیا شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا, خیال ڈالا, تاکہ ان کو شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی انہیں انہی کے سامنے کھول دے. اس کا مقصد, شیطان کا مقصد کبھی نیک نہیں رہے گا, کبھی نہیں. رحمان کا مقصد تم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرنا ہے. اور تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے. اب کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ, یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ, نہ ہو جاؤ. فرشتے اگر بن جائیں گے تو بڑی اعلیٰ مخلوق ہے, وہ تو سانس بھی لیتے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ان کا وہ بھی ذکر ہے. فرشتے ہو جاؤ گے. اب یہ دیکھیے کیا بول رہا ہے اللہ نے, تو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا, سجدہ کروا دیا. کیا بول رہا ہے وہ, ذرا تو سوچنے والی چیز ہے. اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا اور حضرت آدم اور حوا کو کہہ رہا ہے کہ سجدے فرشتے ہو جاؤ گے. ابھی بحث کیا تھوڑی دیر پہلے میں افضل اور مفضول کی, اب یہاں پر اللہ نے کیسی افضلیت دی تھی تو وہ یاد دلانے کی وجہ, کتنا خطرناک دشمن ہے.
ایک دم بات کو الٹ دیا. اب فرشتوں کی وہ صفت پر نظر گئی کہ ہمیشہ فرما بردار ہے. دوسری بات، اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گا. موت کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. جنت میں تو ہمیشہ کی زندگی ہے. مطلب جھوٹ بول کر کے، اور کس نام سے جھوٹ بولے گا؟ یہاں یہ نقطہ غور کرنے والا ہے. پہلا تو جھوٹ، اب کس نام سے جھوٹ بولا؟ فرشتے ہو جاؤ گے. جبکہ نافرمانی کرو گے تو شیطانی کام ہے. لیکن بہکایا کس کے نام پر؟ فرشتوں کے نام پر. اور کہاں رہنے کا ہمیشہ بولا؟ جنت میں. سمجھ رہے ہو نقطہ؟ سمجھیے یہاں پر بہت خطرناک چیز ہے. نیکی اور جنت کے نام پر جنت سے دور کرے گا تم کو. کس نام پر نکالا؟ آدم کو نیکی کے نام پر اور جنت کے نام پر جنت سے نکلوایا. اب آگے دیکھیے، یہ بڑی اہم چیز ہے. شیطان کا بہت خطرناک بال ہے. بدعت اور شرک کو اسی طرح کرواتا ہے. وہ دین کے نام پر کرواتا ہے. جیسے ہمارے یہاں شب برات ہے. اب تو خیر اس پر علماء دیوبند کے بھی فتاوے آنے لگے اور سب کے آئیں گے. یہ رافضیوں کی رات ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ بچپن میں ایک کھیل کھیلتے تھے. ایک لکیر ہے، اس کو بنا مٹائے بغیر کاٹے چھوٹی کرنا ہے تو کیا کرتے تھے؟ اس کے بازو میں ایک بڑی لکیر پاڑ دیتے. کہ بچپن میں کھیلتے تھے. شیطان یہی کرتا ہے. وہ تم کو شب برات منواتا نہیں ہے. دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ آدمی جو ہے اگر بھوکا ہے تو اس کو ایک دم نچلے درجے کا بھی کھانا آپ دے دو اور پیٹ بھر کے اگر وہ کھا لے تو اس کے بعد مرغ و ماہی اس کے سامنے رکھو گے تو کھائے گا کیا؟ طبیعت ہی نہیں مائل ہوگی نا. تو شیطان عبادت کی بھوک تمہاری مٹا دیتا ہے. پھر اصل چیز جو ہے نا وہ بھی اہم نہیں رہتی ہے. مثلا شب برات، وہ تو شب برات کے ٹائم میں بتاؤں گا اس کی حقیقت. رافضیوں کی رات ہے، مسلمانوں کی ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بعد میں مسلمانوں میں آئی ہے. یہ رافضیوں کا اصل ہے. ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہو، اسی لیے وہ نیا جوڑا پہنتے ہیں، گھروں میں چونا گچھی کرتے ہیں. وہ سب چیز اسی لیے ہے. اور اس کی جتنی بھی روایتیں ہیں سب پر کلام ہے. ہمارے یہاں اس کا کتنا اہتمام ہوتا ہے. کاروبار بند ہو جاتا ہے. جو کبھی بیچارہ سال بھر میں 5-6 جمعہ پڑتا ہے، 52 ہفتے جب کے جمعہ کے آتے ہیں، وہ بھی شب برات کے روزہ سر سے کے بعد مغرب سے پہلے نہا لے گا. چلو آج کھاتا صاحب، اب کل سے نیا کھاتا. حالانکہ کھاتا روز صاف ہوگا. اب توبہ کا مزاج تو بناؤ. وہ رحیم ہے، وہ صاف کر کے ہی صاف ہی کر دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مزاج. اب اس کی رات جو بدعت بنائی لوگوں نے، رافضیوں کی رات، جس کی کوئی حقیقت نہیں قرآن و حدیث میں، کتنا اعتماد. اب یہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لیلۃ القدر، جس کی فضیلت میں قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی ہے. دیکھا آپ نے اس کے بارے میں؟ رات بھر لوگوں کو راگتے ہوئے، جاگتے ہوئے اور کاروبار بند ہوتے ہوئے اللہ کے نبی اپنے گھر سارے معاشرے سے الگ ہو کر کے اعتکاف میں بیٹھتے تھے. کتنی فضیلت ہے. تو یہ کھانا جب ہم نے کھا لیا پیٹ بھر کے، وہ بھوک مر گئی. اور وہ نیکی کے نام پر کروایا ہے، سب جنت کے نام پہ کروایا ہے. بدعتیں آپ کو ایسی ملے گی. یہ شیطان کا بڑا خطرناک حملہ ہوتا ہے. نافرمانی فرما برداری کے نام پر کرواتا ہے. غلط کام اچھائی کے نام پر کرواتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ نئی چیز ہے. اب بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں جیسے نماز ہی پڑھتا ہے آدمی، تلاوت ہی کرتا ہے، تو ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2. اگر 3 کر لے ہوئے تو آدمی بولیں گے نہیں چلے گا. کیوں؟ ارے سجدے ہی ہے نا. ایک سجدہ آپ نہیں بڑھا رہے ہیں ایک نماز میں، کوئی قبول کرے گا؟ امام صاحب کسی دن 3 سجدہ کر لیں تو سلام پھیریں گے اور ارے امام صاحب. باقی لوگ تو اور بھی کچھ کر لیں گے نماز کے بعد. کہاں دماغ رہتا ہو، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا. ایک سجدہ ہی ہے نا بھائی، ختم کرنا، چلنا. اللہ کے نبی نے 2 بتایا، بس 2. تو یہاں پوری رات میں آپ پوری اتنی نمازیں کہاں سے لے کر آ گئے؟ اتنی عبادتیں کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ اللہ کے نبی نے بیان کیا. بے شمار دلیلیں اس کی دی جا سکتی ہیں. اللہ کے نبی نے جتنا بتایا وہ دین. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو. اب جو نہیں دیا ہے تو وہ بھی لینا ہے. نہیں، جو دے اسے لے لو اور جس سے روکو اسے رک جا. اللہ کے نبی نے کہا ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو خیر طریقہ کار اس کا دیکھیے. اب اس کے بعد ایسے ہی تھوڑی آدمی سیدھا سادہ مان لیتا ہے، کسی کی بھی مان لے گا ایسا ہی. تو کیا کیا؟ جملہ دیکھیے اس کا. اس شیطانی حملہ
وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی. بھروسہ کرواتا ہے نا آدمی، تو دیکھو وہ کیا کیا، وقسم کھائی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھائی، یقین جانو میں تمہاروں دونوں کا خیر خواہ ہوں. اچھا دیکھیے اب اس میں یہاں ایک فلسفہ اور دیکھیے. جنت کے نام پہ جنت سے نکلوایا، فرشتوں کے نام پر نافرمانی کروائی. کتنا خطر، ایک دم پورا الٹا کام ہے. اچھا ہمیشہ جنت میں رہو گے، کہاں تھے پھر؟ جنتی میں تھے نا، جہاں تھے وہاں سے نکلوا رہا ہے، بول رہا ہے ہمیشہ وہاں. جھوٹی بات کہی. اور قرآن و حدیث نہیں کہتا ہے تو آدمی سمجھ لیجیے کہ جھوٹ بولتا ہے. تو کتنا بھی بول وہ نہیں چلنے والا. قسم کھائی. سو ان دونوں نے قریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا. سو ان دونوں کو فریب سے، تو ان دونوں کو فریب سے گناہ کی طرف مائل کر لیا. فریب سے، قرآن کے الفاظ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے. پھر اس کے بعد پس ان دونوں نے جب اس درختوں کو چکھا تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو گئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنتی لباس عطا کیا تھا، اور اس سے پہلے یہ سب چیزیں ان کے سامنے آیا نہیں تھی. اور جنت میں کوئی چیز جونی پرانی کچھ نہیں ہوتا ہے. وہاں انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، موسم کا، حالات کا. جنت ایسی چیز ہے. اب دیکھیے بنی اسرائیل کا واقعہ اس سے پہلے گزر چکا، آگے بھی آئے گی وہ چیز. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان طے میں لے کر کے گئے، 40 سال وہاں تھے وہ لوگ. ایک ابر تھا سائبان کے طور پر. اب دیکھیے وہ ابر کیسا سایہ ہوگا اس کا، موسموں سے بچا رہا ہے. صرف دھوپ سے نہیں، سردی گرمی بارش سب سے بچا رہا ہے. وہ ابر ایسا سائبان تھا اور بغیر کسی مشقت کے من سلوا اللہ اتارتا تھا. بنا کھیتی باڑی کے اللہ کھلا رہا تھا، بنا کاروبار کے. اور ان کے لباس کے ساتھ ساتھ، ان کے قد کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بڑا ہوتا تھا، پھٹا بھی نہیں، جونا بھی نہیں ہوا. دنیا میں اللہ نے یہ کیا ہے رب العالمین نے. اور جنت تو اللہ نے ایسی بنائی ہے جو مثال ہے. تو رب العالمین نے وہاں پر رکھا تھا، کھل گئی. اور دونوں اپنے اوپر درختوں کے پتے چپکانے لگے. فطرت ہے آدمی کی، شرمگاہ کو ڈھانکتا ہے. ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہ روکا تھا؟ اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا شریر؟ دونوں چیز بتا دیا تھا، یہ کھانا مت، اور دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے. ہم کو بھی بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بار بار شیطان کا لفظ ایسا ہے جو دنیا کی ہر قوم میں آپ کو ملے گا. گمراہ ترین قوم بھی بولتی ہے شیطان ہے یہ، لیکن شیطان کے وار، شیطان کے حملے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ چیز ہر جگہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے بندوں پر یہ رحم کیا ہے کہ ان کے دشمن کو، دشمن کی ساری چالوں کو، کامیابی کے سارے راستوں کو، ناکامی کی تمام وادیوں کو بالکل کلیئر بتا دیا. اب انسان کے اوپر اختیار دے دیا کہ چاہے اس سے بچ، چاہے تو اپنے آپ کو اس میں لے کر جا. میں آگے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اصل میں وقت تو کافی ہو گیا ہے، ورنہ مضمون تو پورا کرنے کی طبیعت چاہ رہی تھی. ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. یہاں پر ایک جملہ کہوں گا صرف. دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر ہماری مغفرت نہ کرے گا تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا پیارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی نیکی جو آدمی کے اندر استکبار اور گھمنڈ لائے، بہت خطرناک چیز ہے. نیکی کا استکبار اور گھمنڈ جب آتا ہے نا تو آدمی جنت کاندھے پہ لے کے چلتا ہے اور دوسرے کو بارے میں بڑا حقیر سمجھنے لگتا ہے. بہت خطرناک چیز ہے. ایسی نیکی جو استکبار اور گھمنڈ لے کر آئے وہ شیطانیت ہے. ابلیس میں وہی آیا تھا. اور ایسا گناہ جو عجز و انکساری آدمی کے اندر لے آئے، تواضع کہ ہونے کے بعد وہ رونے لگے اور گڑگڑانے لگے، یہ بہت افضل چیز ہے. کہ معمولی سی غلطی ہوئی، حضرت آدم اور اماں حوا نے استغفار کیا اور اللہ نے معاف کر دیا. اللہ رب العالمین ہم کو تواضع والا، استغفار والا دل دے، تکبر اور ریا والے مزاج سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہم بڑے کمزور بندے ہیں، شیطان کے چالوں کو ہم نہیں جانتے. رب العالمین کچھ ہمارے علم میں ہے جو تو نے دیا،
کچھ سے ہم لا علم رہ گئے رب العالمین. الہ العالمین ہمیں چوکنا رکھ رب العالمین. اے اللہ ہمارا محاسبہ، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین شیطان کے ان چالوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. الہ العالمین اپنے رحم و کرم سے رب العالمین تو نے وعدہ کیا ہے اپنے بندوں کی حفاظت کرے گا، ہماری حفاظت فرما. جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما. رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واقعہ ذرا پورا سن لینا.